Hello, students and dear viewers. Moral philosophy یا ethics کی اگر ہم ایک comprehensive definition کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ethics کی جو ایک comprehensive definition ہوتی ہے اس میں ہم سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک انڈیویجول یا کسی گروپ کی مورل ویلیوز کیا ہوتی ہیں. یعنی ہم اس چیز کا تعین کرتے ہیں کہ کسی گروپ کی یا کسی انڈیویجولس کی جو مورل ویلیوز ہیں یعنی اس کے ہاں کن ایکٹیویٹیز کو ڈوز قرار دیا جاتا ہے اور کن ایکٹیویٹیز کو ڈونٹس قرار دیا جاتا ہے. یعنی وی ٹرائی ٹو لوکیٹ دی نارمس آف اے پرسن اور آف اے گروپ. یہ پہلا ایشو ہے جو کہ ایتھکس کے اندر جب ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ہمارے سامنے آتا ہے. دوسرا اس ڈیفینیشن کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں یا جس کو ہم نارمس کہتے ہیں مورل ویلیوز کہتے ہیں ان کا انالیسس کیا جاتا ہے. یعنی وی ٹرائی ٹو نو دی سورسز آف دوز ڈوز اینڈ ڈونٹس یا جو نارمس ہیں ہمارے پاس ان کا سورس کیا ہے, یہ کہاں سے آئے. گویا ہم ان ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک طرح سے انالیسس کرتے ہیں اینڈ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بیسس کیا ہیں. یعنی کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جو کسی ہیومن ایکٹیویٹی کو ڈوز میں لے آتی ہے, اس کو ایتھیکلی گڈ قرار دیتی ہے, اور کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جو کسی ہیومن ایکٹیویٹی کو بیڈ قرار دیتی ہیں اور اسے ڈونٹس میں لے آتی ہیں. تیسری اہم بات جو اس ڈیفینیشن کے اندر جو ایتھکس کی ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن کے اندر ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ویلیوز کو, ان نارمس کو, ان ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ایک پریکٹیکل سچویشن کے اندر اپلائی کرتے ہیں. یعنی پہلی بات کہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں مورل ویلیوز کو, دوسری بات ہم ان مورل ویلیوز کا انالیسس کرتے ہیں, اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ان ویلیوز جو ہے ان کی امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں. یعنی ہم جو کانسیپٹ ہیں ایتھکس کے, رائٹ, رانگ, رسپانسبلٹی, ایسے کانسیپٹ جو ہیں ان کی امپلائمنٹ ہوتی ہے. تو اس ڈیفینیشن کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو یہاں پہ ہم جو تین ایریاز ہیں مورل فلسفی کے یا ایتھکس کے اس کی بات ہم کر رہے ہیں. یعنی پہلا ایریا جہاں تک مورل ویلیوز کی اسٹڈی کا تعلق ہے یہ نارمیٹو ایتھکس کے اندر آتا ہے. جب ہم ان ویلیوز یا مورل کانسیپٹ جو ہیں اس کا انالیسس کرتے ہیں تو وی آر ان دا فیلڈ آف میٹا ایتھکس ویئر وی وانٹ ٹو نو دا سورس, دا بیسس آف دوز نارمس. اور تیسرا جو ایریا ہے جو آج ہمارا موضوع ہے اور جس کے اوپر ہم فوکس کریں گے وہ ہے رائٹ اینڈ رانگ یا رسپانسبلٹی جیسے کانسیپٹ کو ایک صورتحال میں, ایک پریکٹیکل صورتحال میں انسانی زندگی کے اندر بہت سارے شعبے ہیں جہاں پہ ہم ان کو اپلائی کرتے ہیں. یعنی ہم اپلائیڈ ایتھکس کی بات کرتے ہیں. تو جب ہم ان تصورات کو, ان مورل کانسیپٹ کو ایک پرٹیکولر سچویشن کے اندر ان کی امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو فیلڈ آف انویسٹیگیشن جو ہوتا ہے یا فیلڈ آف اسٹڈی جو ہوتا ہے مورل فلسفی کے اندر اس کو ہم اپلائیڈ ایتھکس کرتے ہیں. اپلائیڈ ایتھکس جو ہے یہ ہمیں ڈفرینٹ ایریاز کے اندر ملتی ہے. مثلا ہم بزنس ایک ہیومن ایکٹیویٹی ہے. جب ہم بزنس ایکٹیویٹی جو ہماری زندگی کے اندر ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی آف اے ہیومن کائنڈ, جب ہم ان ڈوز اینڈ ڈونٹس کو اپلائی کرتے ہیں, رائٹ, رانگ یا رسپانسبلٹی کے کانسیپٹ کو اپلائی کرتے ہیں تو اس کو ہم بزنس ایتھکس کہتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو مورل کانسیپٹ ہیں ان کانسیپٹ کو ہم میڈیکل کا جو شعبہ ہے اس کے اندر بھی ان کو امپلائی
ان کی اپلیکیشن ہوتی ہے, امپلائمنٹ ہوتی ہے, یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم انہی کانسیپٹ کو رائٹ کیا ہے, رانگ کیا ہے, اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہمیں میڈیا کے اندر بھی نظر آتی ہے, جس کو ہم میڈیا ایتھکس کہتے ہیں. تو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے ایشوز ہیں کہ جن کے بارے میں ایک ججمنٹ دی جاتی ہے کہ کون سی ہیومن ایکٹیویٹی ٹورڈس انوائرمنٹ وہ رائٹ ہے یا رانگ ہے. تو گویا انوائرمنٹل ایتھکس کی بات ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو دیر آر ڈفرینٹ فیلڈس کہ جہاں پہ یہ جو مورل کانسیپٹ ہیں ان کی امپلائمنٹ ہوتی ہے. جب ان مورل کانسیپٹ کو اپلائی کیا جاتا ہے ایک پریکٹیکل سچویشن کے اندر اور کچھ ڈسیزنس کیے جاتے ہیں, مورل ڈسیزنس کیے جاتے ہیں, تو ایک طرح سے ہم اپلائیڈ ایتھکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ بزنس ایتھکس ہو, چاہے وہ میڈیا ایتھکس ہو, چاہے وہ بایو میڈیکل ایتھکس ہو, چاہے وہ انوائرمنٹل ایتھکس ہو. سو دیز آر ڈفرینٹ برانچز آف اپلائیڈ ایتھکس, کیونکہ ہم نے ان ڈفرینٹ ایریاز کے اندر جو ہیں وہ مورل کانسیپٹ جو ہیں ان کو اپلائی کیا ہے. آج ہم بزنس ایتھکس کی بات کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ بزنس جو پہلے دن سے انسان کی ایک مصروف ترین جس کو ہم کہیں گے ایک ایکٹیویٹی ہے کہ انسان شروع دن سے اس ایکٹیویٹی میں انوالو رہا ہے اور آج تک ہے. تو اس ایکٹیویٹی کے اندر جس کو ہم بنیادی طور پہ ایک سوشل ایکٹیویٹی کہتے ہیں, اس ایکٹیویٹی میں ڈوز کیا ہیں, ڈونٹس کیا ہیں, کون سا بیہیویئر ایسا انسان کا بیہیویئر ایسا بیہیویئر کہلا سکتا ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ وہ مورلی گڈ بیہیویئر ہے, اور کون سا ایسا بیہیویئر ہے جس کو ہم مورلی رانگ بیہیویئر قرار دیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم بزنس ایتھکس کی بات کریں, بزنس کیا ہے, یہ کیا سگنیفائی کرتا ہے یہ ورڈ, یہ کس قسم کا یہ ایک ڈسپلن ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے بزنس کی, ہم اسے دیکھتے ہیں. سو لیٹس سی ہاؤ وی ڈیفائن دس ایکٹیویٹی, آئی مین بزنس ایکٹیویٹی. پیٹرن آف کمپلیکس آپریشنس in the lives of people concerning all those functions that govern the production, distribution, and sale of goods and services for the benefit of the buyer and the profit of the seller. اب اس کا تھوڑا سا اگر ہم انالیسس کریں, پہلی بات یہ ہے کہ ہم بزنس کو ایک کمپلیکس آپریشن کا پیٹرن قرار دے رہے ہیں, کیونکہ ہم کسی بھی بزنس ایکٹیویٹی کو لے لیں تو اس میں بہت سارے آپریشنس ہوتے ہیں. مثلاً ہم نے ایک پروڈکٹ جو ہے اس کو پروڈیوس کرنا ہے, اس کی مینوفیکچرنگ ہے. اب جب ہم ایک پروڈکٹ کو اس کی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں یا جب اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے تو بہت سارے مورل ایشوز وہاں آ سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ ہم نے جس چیز کو جس پروڈکٹ کو ہم نے مینوفیکچر کیا ہے, اس پروڈکٹ کے لیے ہم نے را مٹیریل کہاں سے لیا, کیا ہم نے وہ را مٹیریل کسی ایسے سورس سے تو نہیں لیا جس کو نیچر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں, مثلاً تھریٹن اسپیشیز ہیں, تھریٹن پلانٹس ہیں, تو یہ ایشو ہو سکتے ہیں. اچھا, پھر مینوفیکچرنگ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں فیکٹری ویسٹ بھی ہوتا ہے, اس میں اسموک بھی ہوتا ہے, اس کو ہم نے کہاں پہ ڈمپنگ کی ہے, وہ ویسٹ جو ہے وہ ہم نے کہاں, یہ بھی انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز آ جاتے ہیں اس کے اندر. اچھا, پھر ایک پروڈکٹ کو جب مارکیٹ کے اندر لانچ کیا جاتا ہے, انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے, تو ہم نے اس کو کس طرح سے انٹروڈیوس کروایا, جب اس کو ایڈورٹائز کیا ہے تو کس طرح سے ایڈورٹائز کیا ہے, کیا ایڈورٹائزنگ کے اندر ہم نے جو ہماری مورل رسپانسبلٹیز ہیں ہم نے اس کو فالو کیا ہے یا نہیں کیا. یہ وہ ایشوز ہیں جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ جو کمپلیکس آپریشن ہے بزنس کا اس کے اندر. اچھا, ایک اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کمپلیکس آپریشن ہے
کہ جو لائفز آف پیپل کے اندر ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو بنیادی طور پر ایک سوشل ایکٹیویٹی قرار دیتے ہیں، اور جس ایکٹیویٹی کو سوشل ایکٹیویٹی قرار دیا جائے وہاں پہ کچھ سوشل رسپانسبلٹیز بھی آ جاتی ہیں، وہاں پہ مورل رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہیں. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بزنس از اے سوشل ایکٹیویٹی، اٹ مینس دیٹ کہ بزنس انٹریکٹ ود دا پیپل، اور جہاں پہ کسی بھی ایکٹیویٹی کا لوگوں کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ کچھ مورل آبلیگیشن، کچھ مورل کنسیڈریشنز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، کچھ ایسی مورل بائنڈنگس ہوتی ہیں، کچھ ایسے مورل امپیریٹیوز ہوتے ہیں جن کو ہم نے ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے، یا جن کے اوپر ہمیں کاربند رہنا ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم اس سوشل مورل رسپانسبلٹی کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارا جو رویہ ہے، وہ جو ہماری بزنس ایکٹیویٹی ہوگا، جو ہمارا ایز اے بزنس مین ٹوورڈ سوسائٹی جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہوگا، اس ایٹیچیوڈ کو کنڈیم کیا جائے گا، مورلی کنڈیم کیا جائے گا، اسے ان ایتھیکل کہا جائے گا. ایک اور اہم بات جو آپ کو اس ڈیفینیشن میں نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ بزنس از مینٹ فار دی بینیفٹ آف دی بائر. یعنی جو بائر ہے یا جو کنزیومر ہے، جب وہ کوئی پروڈکٹ خریدتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس پروڈکٹ کا اس کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہو. اچھا، اور دوسری اس کے اندر بات یہ ہے سیلر. اب سیلر جو ہے اس کا بھی اس کے اندر ایک رائٹ ہے کہ اس کو اپنی جو پروڈکٹ جو بیچ رہا ہے اس کا پروفٹ ملے. یعنی یہاں پہ دو پارٹیز ہیں، ایک کو ہم بائر کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم سیلر کہتے ہیں. اب بائرز کے اپنے رائٹ ہیں اور سیلر کے اپنے رائٹ ہیں. بائر کا جو رائٹ ہے وہ اس پروڈکٹ سے بینیفٹ ہے، اور سیلر کا جو رائٹ ہے وہ اس پروڈکٹ سے پرافٹ ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دونوں کے رائٹس ہیں، بائر کے بھی رائٹس ہیں اور سیلر کے بھی رائٹ ہیں، کیونکہ یہ ایک بزنس جو ایکٹیویٹی ہے اس کے دو مین پارٹیسپینٹ ہیں، دونوں کے رائٹ ہیں. اب جب ہم رائٹ کلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رائٹ سے منسلک ایک آبلیگیشن یا ڈیوٹی بھی ہوا کرتی ہے. یعنی رائٹ میرا، اگر میں ایک ٹیچر ہوں، میرا ایک رائٹ ہے اور میری اس رائٹ سے ریلیٹڈ ایک ڈیوٹی بھی ہے جو اسٹوڈنٹ کا رائٹ بن جاتی ہے. یعنی اسٹوڈنٹ کا رائٹ میری ڈیوٹی ہے، میرا رائٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی ڈیوٹی ہے. کہتے ہیں کہ رائٹ اینڈ ڈیوٹی جو ہیں دیز آر ٹو ڈفرنٹ سائڈس آف دا سیم کائنڈ. یعنی ہم رائٹ کو ڈیوٹی سے الگ نہیں کر سکتے اور ڈیوٹی کو رائٹ سے الگ نہیں کر سکتے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیلر جو ہے اس کا رائٹ ہے پروفٹ، اب پروفٹ جو ہے وہ بائر کی ڈیوٹی بن جاتی ہے. اور جب ہم بائر کے بینیفٹ کی بات کرتے ہیں کہ بینیفٹ از دا رائٹ آف دا بائر، تو اٹ مینس دیٹ کہ یہ بینیفٹ جو ہے بائر کو پرووائڈ کرنا سیلر کی رسپانسبلٹی یا مورل آبلیگیشن بن جاتی ہے. تو بزنس کے اندر رائٹس اینڈ آبلیگیشنز جو ہیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور بزنس ایکٹیویٹی کے اندر جو ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈیوٹیز ہیں یا مورل آبلیگیشنز ہیں یا جو مورل رائٹس ہیں ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کو. لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم رائٹ کہتے ہیں، رائٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جس کے لیے ایک انسان کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے، اور وہ انٹائٹلمنٹ ہمیں موریلٹی دے سکتی ہے، وہ انٹائٹلمنٹ جو ہے وہ ہمیں قانون دے سکتا ہے، اور وہ انٹائٹلمنٹ جو ہے وہ ہمیں ایک ٹریڈیشن جو ہے وہ پرووائڈ کیا کرتی ہے. اسی طرح سے جب ہم رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں تو رسپانسبلٹی بھی جو ہے وہ بھی ہمیں لا ڈیفائن کرتا ہے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے. اسی طرح سے موریلٹی ڈیفائن کر سکتی ہے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، یا پھر ٹریڈیشن اس چیز کو ڈٹرمن کر سکتی ہے
کہ ہماری ڈیوٹی یا ہماری obligation کیا ہے. So every human being is entitled for a right through law, morality or tradition, and every human has an obligation with reference to a law or a morality or a tradition. اب ہم ان رائٹس کی اور obligation کی جو ڈیٹیل ہے، جو خاص طور پہ بزنس ایکٹیویٹی کے اندر پائی جاتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے پہلے رائٹس جو ہیں وچ آر ریلیٹڈ ٹو دا بزنس ایکٹیویٹی اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ جنرل رائٹس ٹو لائف، جسٹس، آنیسٹی، ٹرو ٹیلنگ اینڈ فریڈم. اب یہ جو جنرل رائٹس ہیں جس میں ہم نے رائٹس فار لائف کی بات کی ہے، جسٹس کی بات کی ہے یا آنیسٹی کی بات کی ہے، ہم نے یہ کہا کہ یہ جنرل رائٹس ہیں. یعنی یہ وہ رائٹس ہیں جو کہ نہ صرف بزنس ایکٹیویٹی میں جن کا تذکرہ ہوتا ہے، بلکہ ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر بھی ہم ان رائٹس کی بات کرتے ہیں. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ان کا تعلق بزنس ایکٹیویٹی سے ہو، اور بھی جہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر فریڈم کی، آنیسٹی کی، جسٹس کی یہ بات ہوتی ہے. دوسرا رائٹ جو کہ پرٹیکولرلی ریلیٹڈ ہے بزنس ایکٹیویٹی سے، وہ ہے رائٹ ٹو ہیو ونس لائف پروٹیکٹڈ ایز این امپلائر اور ایز اے کنزیومر. اب بزنس ایکٹیویٹی کے اندر یا تو آپ امپلائر ہو سکتے ہیں یا امپلائر ہو سکتے ہیں یا کنزیومر ہو سکتے ہیں. تو وہاں پہ جو آپ کی زندگی ہے، آپ امپلائر ہیں یا آپ کنزیومر ہیں، آپ کی لائف جو ہے اس کو پروٹیکشن ہونی چاہیے. یعنی کوئی بزنس ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ کی لائف کو تھریٹ ہو. تیسرا جو آپ کا رائٹ بنتا ہے اگر آپ بزنس ایکٹیویٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، دیٹ از رائٹ ٹو پرسو اینڈ کوالیفائی ون سیلف فار امپلائمنٹ وداؤٹ انفیئر ہنڈرنس. کہ جہاں پہ اگر کوئی جاب اپرچونٹی ہے، آپ کی جو کوالٹی ہے، جو آپ کے پاس میرٹ ہے، اس کی بنا پہ اف یو کوالیفائی فار اے جاب تو آپ کو وہ بالکل فیئر مینز کے ساتھ ملنی چاہیے. یہ آپ کا رائٹ ہے. جب آپ میرٹ پہ پورے اترتے ہیں، آپ کوالیفائی کرتے ہیں، تو آپ کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. چوتھا رائٹ جو ریلیٹڈ ہے بزنس ایکٹیویٹی سے، رائٹ ٹو ایکسپیکٹ کانٹریکٹس ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. اب بزنس ایکٹیویٹی کے اندر ڈفرینٹ کانٹریکٹ ہوتے ہیں. اب ان کانٹریکٹ کو ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے، یہ آپ کا رائٹ ہے. اگر آپ نے کسی سے کوئی کانٹریکٹ کیا ہے، کوئی چیز کا لین دین ہے، تو اس پہ پورا اترنا، یہ کہ اس کو پورا ہونا چاہیے، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. اور یہ اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ فیئرلی ہونی چاہیے. یعنی اگر کسی شخص نے آپ کو کوئی کانٹریکٹ کیا ہے کہ کوئی پروڈکٹ انہوں نے آپ کو پرووائڈ کرنی ہے، تو وہ آپ کو ان ٹائم جو ہے اس کی پروویژن ہونی چاہیے اور فیئرلی ہونی چاہیے. پانچواں اس میں جو رائٹ ہے، رائٹ ٹو اسٹیبلش اے بزنس، اون پراپرٹی، امپلائی ہوم ایور یو وانٹ اینڈ میک پروفٹ. آپ کو بزنس کی آزادی ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جس کو چاہے آپ جاب دیں، اور آپ کا جب آپ بزنس ایکٹیویٹی کے اندر ہیں تو پروفٹ حاصل کرنا اس ایکٹیویٹی سے، یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. اینڈ دا سکستھ رائٹ وچ از ریلیٹڈ ٹو دا بزنس ایکٹیویٹی از رائٹ ٹو فیئرنیس، آنیسٹی اینڈ ٹرو ٹیلنگ ایٹ آل لیول آف بزنس ڈیلنگ. اب بزنس میں مختلف قسم کی ڈیلنگ ہوتی ہے. ایک پروڈکشن بنانے میں آپ سپلائر کے ساتھ، پھر اس کو مارکیٹنگ جب آپ کرتے ہیں، پھر اس کو اس کی سیلنگ جو ہے، یہ جتنے بھی بزنس سیگمنٹس ہیں، ان سب کے اندر ایک ٹروتھ فلنس جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور آنیسٹی جو ہونا چاہیے وہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. رائٹ ٹو امپلائمنٹ سیکورٹی، رائٹ ٹو ٹرائی ٹو گیٹ کنزیومر ٹو یوز پروڈکٹس اینڈ دا رائٹ آف کنزیومرز ٹو چوز وچ پروڈکٹ دے وش ٹو بائی. اب ایک کنزیومر کا بھی رائٹ ہے، یہ اس کا رائٹ یہ ہے کہ جو اس کی خواہش ہے، جس چیز کی
وہ خود خواہش کرتا ہے کہ اس کو یوز کرنی چاہیے یا اس کو بائی کرنی چاہیے، وہ اس کا حق ہے، اسے ملنا چاہیے. یعنی ہم کسی پروڈکٹ کو ایک طرح سے ہم کمپیل نہیں کریں گے اپنے کنزیومر کو کہ نہیں تم نے صرف یہی پروڈکٹ خریدنی ہے، اس کے علاوہ تم کوئی اور پروڈکٹ نہیں خرید سکتے. ہی ہیز اے رائٹ ٹو چوز ہز اون، جو بھی اس کا اپنا دل چاہتا ہے، جو بھی اس کی وش ہے، اس کے مطابق اس کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کو خریدے. اب کچھ آبلیگیشنس بھی ہیں وچ آر ریلیٹڈ ود دا بزنس. پہلی اس میں آبلیگیشن یہ ہے کہ پارٹیسپینٹ ان بزنس ایکٹیویٹیز آر آبلیگیٹڈ ٹو بی آنیسٹ اینڈ ٹیل ٹروتھ. یعنی ایک بزنس ایکٹیویٹی کے اندر جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ آنیسٹی سے یا ٹروتھ ٹیلنگ جو ہے اس سے کام لے. یہ ان کی مورل آبلیگیشن ہے، یہ مورل ڈیوٹی ہے. دوسری اس کے اندر آبلیگیشن ہے، دے مسٹ بی جسٹ اینڈ فیئر ان ڈیلنگ ود ادرس. چونکہ بزنس کے اندر ڈیلنگ ہوتی ہے تو ڈیلنگ کے اندر فیئر ہونا اور جسٹ ہونا یہ بھی آبلیگیشن بن جاتی ہے. تیسری آبلیگیشن وچ از ریلیٹڈ ود دا بزنس ایکٹیویٹی وہ یہ ہے، دے مسٹ بی سنسیئر اینڈ ٹرسٹ وردی ان آنرنگ ایگریمنٹ اینڈ کانٹریکٹ. اگر آپ نے کسی سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے یا کوئی کانٹریکٹ کیا ہے، it is your moral responsibility to honor that contract or that agreement. Number 4, they must pay off debt in a fashion agreeable to all parties. اگر کوئی ڈیپٹ کا معاملہ ہے تو اس کو ایک اچھے طریقے سے، ایک آسان طریقے سے اس ڈیپٹ کو جو پے آف کرنا جو ہے وہ آپ کی ایک مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے. Number 5 is they must create a safe atmosphere for employers ٹو ورک ایٹ ورک پلیس. اگر آپ امپلائر ہیں تو یہ آپ کی مورل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے ورکرز کے لیے، اپنے امپلائیز کے لیے جو ورک پلیس ہے وہاں پہ جو سیفٹی ایٹماسفیئر ہے وہ پرووائڈ کریں. یعنی ورک پلیس مسٹ بی سیف، دس از یور ڈیوٹی. اور یہ ایک طرح سے حق ہے ان لوگوں کا جو آپ کے ورکرز ہیں. Number 6 is they must give efforts and perform work for which wages are being paid. اب یہاں پہ جو ورکر ہے یا جو امپلائی ہے اس کی بھی ایک رسپانسبلٹی بتا دی گئی ہے کہ جس کام کے لیے اس کو پے کیا گیا ہے اس کو نیک نیتی کے ساتھ اس کام کو پرفارم کرنا اور اپنی پوری ایفرٹ جو ہے اس کے اندر لگا کے اس کام کو کرنا اس کی آبلیگیشن بنتی ہے. یعنی ورکرز کی ایبلیگیشن یہ ہے کہ جس کام کے لیے ان کو پے کیا جاتا ہے دے مسٹ پرفارم دیٹ جاب ود این ایفرٹ. سنسیریٹی کا ایلیمنٹ اس کے اندر ہونا ضروری ہو جاتا ہے. نمبر 7 از دے مسٹ بی لائل ٹو امپلائیز اینڈ کسٹمرز ود ان ریزنیبل اینڈ ایتھیکل لمٹس. تو یہ جو بزنس ایکٹیویٹی کے اندر جو ڈفرینٹ پارٹیسپینٹ ہیں، امپلائرس ہیں یا امپلائیز ہیں یا کسٹمرز ہیں یا بائرس جو ہیں، ان سب کے بیچ میں ایک ایتھیکل لمٹس جو ہیں ان کا خیال رکھنا یہ بھی ایک آبلیگیشن ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے، ایتھکس جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. یہ ایک ریزنیبل حد تک ان چیزوں کو فالو کرنا جو ہے وہ مورل رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. اب ہم یہ میں نے جیسے کہ شروع میں بتایا تھا کہ بزنس ایکٹیویٹی میں جب ہم مورالٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے ایشوز جو ہیں یہ رائٹس اینڈ ڈیوٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ فیئرنس نہیں ہے، وہاں پہ جسٹس نہیں ہے. جب آپ کو آپ کا حق مل رہا ہے تو جسٹس بھی ہے، فیئرنس بھی ہے، آنیسٹی بھی ہے. جہاں پہ جسٹس، آنیسٹی اور فیئرنس ہوگی اس ایکٹیویٹی کو ہم کہیں گے کہ وہ مورل ایکٹیویٹی ہے. یعنی ایسی بزنس ایکٹیویٹی جہاں پہ لوگوں کو ان کا رائٹ مل رہا ہے وہاں پہ ایتھکس یا مورالٹی جو ہے وہ پریویل کرتی ہے. اس قسم کی جو بزنس ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ایک ایتھیکل بزنس ایکٹیویٹی ہے. اور جہاں پہ لوگوں کو ان کے رائٹ سے محروم رکھا جاتا ہے، ان کو ان کا رائٹ نہیں مل رہا، اگر کوئی
بائر جو ہے وہ پرافٹ نہیں دے رہا وچ از دا رائٹ آف دا سیلر، تو یہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے. اور اگر جو پروڈکٹ ایک بائر خرید رہا ہے اس کو اس سے پروڈکٹ سے کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا، تب بھی اس بائر کا جو حق ہے وہ تلف ہو رہا ہے. اور ایسی صورت حال میں کہ جہاں پہ ایک دوسرے کے رائٹس اور ایک دوسرے کی جو آبلیگیشن ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا، تو ایسی صورتحال جو ہوتی ہے وہ ان ایتھیکل سچویشن ہوتی ہے، وہاں پہ موریلٹی یا ایتھکس جو ہے وہ پریویل نہیں کرتی. اب ہم آتے ہیں بزنس ایتھکس. اب اسی پرسپیکٹو میں اگر ہم بزنس ایتھکس کو دیکھیں، اس کو ڈیفائن کریں، تو بزنس ایتھکس کی ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن کچھ یوں بن جاتی ہے کہ بزنس ایتھکس از اے فارم آف اپلائیڈ ایتھکس. It examines ethical rules and principles within a commercial context, the various moral or ethical problems that can arise in a business setting, and any special duties or obligation that apply to persons who are engaged in commerce. یعنی چونکہ ہم نے رائٹ، رانگ اور اس کے ساتھ جو رسپانسبلٹی جیسے مورل کانسیپٹ ہیں ان کو ایک پریکٹیکل سچویشن میں ان کی امپلائمنٹ ہے، تو بزنس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اٹس اے فارم آف اپلائیڈ ایتھکس. اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ ایتھیکل رولس ہیں، اور ایسے ایتھیکل رولس کہ جن کو ہم ایک کمرشل کانٹیکسٹ کے اندر ہم نے ان رولس کو دیکھنا ہوتا ہے، تو چونکہ بزنس ایکٹیویٹی اس کا ایک کمرشل کانٹیکسٹ ہے، اب اس کمرشل کانٹیکسٹ کے اندر پرٹیکولرلی کون سے مورل رولز یا ایتھیکل پرنسپل جو ہیں ان کو ہم اپلائی کریں گے، اس چیز کا خیال بھی ہم رکھتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بزنس ایکٹیویٹی میں کچھ اسپیشل ڈیوٹیز بھی ہوا کرتی ہیں. ہر ڈسپلن میں کچھ اسپیشل ڈیوٹیز ہوتی ہیں. ایک ٹیچر ہے تو اس کی ایک اسپیشل ڈیوٹی ہے کہ اس نے پڑھانا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی ایک اسپیشل ڈیوٹی ہے کہ اس نے پڑھنا ہے، ایک اگر کوئی محافظ ہے تو حفاظت کرنا اس کی. تو بزنس ایکٹیویٹی کے اندر جو ڈفرینٹ پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ان کی ایک اسپیشل یا ایک اسپیسیفک رول ان کا ہوتا ہے. اب وہ جو رول اسپیسیفک ڈیوٹی ہے، اس رول اسپیسیفک ڈیوٹی کے حوالے سے ان کی پرفارمنس جو ہے اس کو مورلی ایویلویٹ کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ایکٹیویٹی تھی، جو رول اسپیسیفک ڈیوٹی تھی، کیا اس ڈیوٹی کو پرفارم کیا گیا یا کہ نہیں کیا گیا. تو یہ ایک جنرل سا کانسیپٹ یا ویو ہمارے سامنے آ جاتا ہے وچ از جو بزنس ایتھکس میں ہم کیا کرتے ہیں. اب بزنس جس طریقے سے سوسائٹی کے اندر اس کو پرفارم کیا جاتا ہے، یا بزنس ایکٹیویٹی جس طریقے سے سوسائٹی کے اندر ہمیں نظر آتی ہے کہ لوگ کاروباری لین دین جو ہے وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں، کس پرنسپل کو اپنا رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں 5 طرح کے ویوز جو ہیں وہ نظر آئیں گے اس ایکٹیویٹی کے اندر. ہم ان 5 جو ویوز ہیں، جو 5 ویوز آف بزنس ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک جو آپ کو ویو نظر آئے گا بزنس ایکٹیویٹی کے اندر، وہ یہ ہوگا کہ بزنس از بزنس. یعنی یہ ایک ایسا ویو ہے جو لوگ اس ویو کے جو اس ویو کو ہولڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ بزنس جو ہے یہ پیورلی ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے، اور اس کا پرپس جو ہوتا ہے وہ میکسیمائزیشن آف پروفٹ ہے. اپنے پروفٹ کو بڑھانا ہے، مارکیٹ کے اندر جو آپ کے شیئرز جو ہیں اس کو انکریز کرنا ہے. یعنی اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی مورالٹی، بیکاز when we say that business is business, it's just like saying، جیسے وہ بڑی مشہور بات ہے کہ business is business and cup of tea is a cup of tea. اب یہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے. جب ہم اس کمرشل ایکٹیویٹی کو پرفارم کر رہے ہیں، ہمارا جو ایم ہے، جو ہمارا پرپس جو ہے، دیٹ از پروفٹ میکسیمائزیشن.
ہاں وہ جو کپ آف ٹی جو ہے دیٹ از اے کپ آف ٹی، مین کہ جو جنروسٹی ہے یا جو ایک طرح کی مورل فیلنگس ہوا کرتی ہیں وہ بالکل اس سے الگ ہیں. یعنی ہم بزنس کو بزنس ایکٹیویٹی کو یا اس کمرشل ایکٹیویٹی کو مورل ایکٹیویٹی سے بالکل آئسولیٹ کر لیتے ہیں. یعنی یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ بزنس از بزنس. اب اگر ہم اس ویو کا کہ بزنس از بزنس کا انالیسس کریں تو اس ویو میں ایک طرح کا اے مورلزم پایا جاتا ہے. یعنی اے مورلزم مینس کہ بزنس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی مورالٹی سے اس کا کوئی سروکار نہیں. یعنی اس میں ایک بزنس مین جو ہے وہ کوئی چیز کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں آفر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ بائر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس چیز کو انسپیکٹ کر لے، میں اس کے بارے میں خاموش ہوں، اس کا کوئی بینیفٹ ہو یا نہ ہو میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. یہ ایک نقطہ نظر ہے جس کو بزنس لینگویج کے اندر کہا جاتا ہے کیویٹ ایمپٹر، لیٹ دا بائر بی ویئر. اسی طرح سے جب آپ کوئی سروس پرووائڈ کرتے ہیں یا کسی کو جاب پرووائڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ اونس ٹو دا بائر، اونس ٹو دی امپلائی. یعنی ہماری طرف سے کوئی ایسی بات ہم سامنے نہیں رکھیں گے کہ جی اس میں یہ اچھا ہے یہ برا ہے. یہ سارا جو رسپانسبلٹی ہے اس کو انسپیکٹ کرنے کی وہ بائر کے اوپر ہے، وہ امپلائر کے اوپر ہے. تو اگر اس کو ہم مورلی دیکھیں تو اس میں یہ جو بزنس کے اندر کچھ رuthless پریکٹسز جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گی. یعنی جب ہمارا ایم صرف میکسیمائزیشن آف پروفٹ رہ جائے، پیسہ کمانا دولت کمانا اگر مقصد ہے تو پھر اس میں یہی ہو سکتا ہے نا کہ اگر ہمارے پاس کوئی سپر فلو اسٹاف ہے ہم اس کو سیک کر سکتے ہیں. اب وہ جو بندے جو آپ نے فرم سے نکال دیے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے وہ تو بے روزگار ہو جائیں گے، اگرچہ آپ کے ہاں اس کا کوئی فائدہ ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ ان کو جو پے وے دے رہے تھے آپ وہ نہیں دیں گے. اچھا اسی طرح سے ایک اور پرابلم بھی اس کے اندر آ سکتا ہے کہ اگر ہم بزنس کو فالو کریں تو اس بنا پہ ایک ان ایتھیکل ایکٹیویٹی جس کو ہم انڈسٹریل اسپائنیج کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے. یعنی انڈسٹریل اسپائنیج یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی پروڈکٹ کو ایک نئی پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے یا اس کی مینوفیکچرنگ کے لیے خود تو کوئی ریسرچ سینٹر اپنے ہاں اپنی فرم میں نہیں بناتے بلکہ کہیں سے آپ اس کا فارمولہ چرا لیتے ہیں اور پھر وہ پروڈکٹ جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں. تو چونکہ آپ کا مقصد جو ہے وہ نفع کمانا ہے، اب وہ پیسہ جو کہ آپ نے ریسرچ کے اوپر خرچ کرنا ہے اس سے بہت کم پیسہ دے کے آپ کسی کو بیچ میں کوئی بیک ڈور کوئی چور راستے سے آپ اس کا فارمولہ حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ اس قسم کے ایشوز ہیں جو بزنس جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اندر آپ کو ملیں گے. ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے چونکہ میکسیمائزیشن آف پروفٹ ہے تو آپ شوڈی گڈس بھی مارکیٹ کے اندر یعنی بیڈلی میڈ تھنگس جو ہے وہ بھی لا سکتے ہیں. نفع کمانا ہے نا آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کا کتنا سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہے. سو یو کین انٹروڈیوس شوڈی گڈ ان دی مارکیٹ. یہ ایسی پریکٹسز ہیں ان ایتھیکل پریکٹسز ہیں جو اس ویو کے ساتھ عام طور پہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور لوگوں نے اس ویو کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے اس کے اے مورلزم کی وجہ سے. ہاں ایسی فرمز کے اندر کچھ ایکسیپشن ضرور ہوا کرتی ہیں جو بظاہر ہمیں ایتھیکل نظر آئیں گی لیکن اس کے پیچھے موٹیوز جو ہوتے ہیں وہ پھر کمرشل یا پروفٹ میکسیمائزیشن کے موٹیوز ہوتے ہیں. مثلا وہ بزنسز جو بزنس کے اوپر بلیو کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو کوئی سیکشول ہراسمنٹ نظر نہیں آئے گی، وہاں پہ آپ کو کوئی نیپوٹسٹک پروموشن پالیسی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی. کیونکہ اگر اس قسم کی امورل ایکٹیویٹیز ان اداروں کے اندر یا ان فرمز کے اندر ہوں تو اس سے ان کے بزنس کو نقصان ہوتا ہے، ان کی جو پروفٹ میکسیمائزیشن جو ہے اس کو لاس ہو سکتا ہے.
اس بنا پہ وہ کسی قسم کی نیپوٹسٹک پروموشنز جو ہیں اس سے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کے قریب نہیں اس کو آنے دیتے، اپنی جو فرم کی پالیسی ہے. اسی طرح سے وہ ایک بڑی جس کو کمفرٹیبل جو ورک پلیس ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں فار بوتھ سیکسز. ایک اور ویو جو آپ کو بزنس کے اندر ملے گا وہ ہے ایکٹ کنسسٹنٹلی وتھ لا. یعنی یہاں پہ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ بزنس میں تو یو کین گو اینی وے، آپ کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، بائی ہک اینڈ بائی کروک آپ نے پروفٹ میکسیمائزیشن کرنی ہے. لیکن یہاں پہ جو لیگل آبلیگیشن ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے. یعنی یہ سمجھا جاتا ہے، اس ویو کے ہولڈرز کا یہ خیال ہے کہ لیجسلیشن جو ہے وہ انہوں نے ہمیں ایک بیس لائن پرووائڈ کر دی ہے، ہم اس بیس لائن سے سٹوپ نہیں کریں گے. قانون نے جو راستہ، جو طریقہ، جو بھی اس نے ایک لائن کھینچ دی ہے، ہم اس لائن کے اوپر چلیں گے، ہم ادھر ادھر نہیں ہوں گے. یعنی یہاں پہ ہم صرف اور صرف قانون جو ہے اس کی وجہ سے اپنے بیہیویئر کو، اپنا جو بزنس ایکٹیویٹی، بزنس بیہیویئر جو ہے، جو بزنس ایٹیچیوڈ ہے، اس کو لیگل جو بائنڈنگ ہے اس کے تحت ہم ایک طرح سے فارمولیٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی ایتھیکل کنسیڈریشنس نہیں آ رہی. اصل میں جو بزنس ایتھکس ہے اس کے اندر ہماری ڈیمانڈ کچھ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیگل جو آبلیگیشن ہے ان کو فالو کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ مورل آبلیگیشنس بھی ہوتی ہیں. سم ٹائم ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے اس کے بارے میں کوئی لیگل کوئی بائنڈنگ نہیں ہے اس کے اندر، وی آر ناٹ لیگلی بائنڈ ٹو ڈو سم تھنگ، لیکن مورلی بائنڈنگ اس کے اندر ضرور آ جا کرتی ہے. تو لیگل بائنڈنگ کے ساتھ ساتھ کچھ مورل رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی فالو کرنا چاہیے. یعنی ہمارا آبجیکشن اس کے بارے میں یہ ہے کہ بزنس شوڈ ڈو مور دین میئر کنفارمٹی ٹو دا لا. اب دیکھیں نا، کچھ ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ قانون نے اس کو ڈیفائن نہ کیا ہو، کچھ انوائرمنٹل رسپانسبلٹی ہیں جو کہ قانون نے ڈیفائن نہ کیا ہو لیکن موریلٹی نے ان کو ڈیفائن کیا ہو. یعنی وہ جو سوشل یا انوائرمنٹل رسپانسبلٹی ہیں قانونی طور پہ تو ان کا اطلاق نہ ہو، لیکن اگر ہم ایک مورل بینگ کی حیثیت سے دیکھیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مورل آبلیگیشن بنتی ہیں. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کیس ہے ہمارے سامنے. یعنی ایک سی ایف سی جس کو فلورو کاربن کہتے ہیں، یہ ایروسل میں اور یہ جو ریفریجریٹر جو ہیں ان پروڈکٹس کے اندر یہ پایا جاتا تھا. اب سی ایف سی جو ہے اس کے بارے میں کوئی لیجسلیشن نہیں تھی. اب دیکھیں، جب مجھے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ جو سی ایف سی جو ہے اس کی وجہ سے انوائرمنٹ پلوٹ ہو رہا ہے، اوزون لیئر جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹ ہو رہے ہیں، تو میری ایک طرح سے مورل رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ میں اس کام کو بند کر دوں. مجھے قانون کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. تو جو ویو جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایکٹ کنسسٹنٹلی ود لا، اس کے اندر یہی ایک شارٹ کمنگ ہے کہ قانون کا انتظار کیا جاتا ہے. حالانکہ جب ہم بزنس ایتھکس کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایتھکس کو بزنس ایکٹیویٹی کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمیں قانون کو فالو کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو ہماری مورل رسپانسبلٹی بنتی ہیں، اگرچہ قانون کسی ایسی جگہ کے اوپر خاموش ہو، لیکن اگر وہاں پہ کوئی مورل آبلیگیشن ہماری بنتی ہے تو ہمیں اس مورل آبلیگیشن کو فالو کرنا چاہیے. ایک اور ویو ہے وچ از ویری پاپولر ان آر سوسائٹی. اس ویو کو کہا جاتا ہے کہ گڈ ایتھکس مینس گڈ بزنس. یعنی یہاں پہ ایک بڑا پاپولر نقطہ نظر ہے کہ اگر ہم اپنی بزنس ایکٹیویٹی کے اندر
ایتھیکل ہیں, ہمارا بیہیویئر بڑا مورل بیہیویئر ہے, ہم اپنے جو کاروبار جو ہے, ہمارا بزنس جو ہے, اس کو بڑا ایتھیکلی قائم کرتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے ایک مین بن جاتا ہے کہ ہم گڈ بزنس کر سکتے ہیں. یعنی یہاں پہ ایک نقطہ نظر اختیار کیا جا رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کو انسیڈنس تھیوری. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ورچو اینڈ پراسپیرٹی کو انسائڈ. اٹ مینس دیٹ مور وی آر ورچوئس مور وی آر پراسپرس. اگر ہم اپنی بزنس ایکٹیویٹی کے اندر لیس ورچوئس ہوں گے تو ہمارے جو اس میں ہماری گیننگ ہوگی, جو اینڈ ریزلٹ ہوگا, ہمارے بزنس کا جو اینڈ ریزلٹ ہوگا وہ بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا. یعنی ہمارا بزنس جو ہے وہ اوپر جانے کی بجائے نیچے کی طرف آ جائے گا. اب اس میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم کوئی ڈیفیکٹو چیز جو ہے وہ نہ بیچیں, کیونکہ ڈیفیکٹو چیز بیچنا جو ہے وہ ان ایتھیکل ایکٹیویٹی ہے. لیکن یہ ڈیفیکٹو چیز نہ بیچنے کے پیچھے جو موٹیوز ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی ڈیفیکٹو سروس پرووائڈ کر دی, کوئی ڈیفیکٹو گڈ پرووائڈ کر دی, تو پھر وہ جو ہمارا کسٹمر ہے ہمارے پاس واپس نہیں آئے گا. اسی طرح سے جب ہم نے کہیں کسی کو کوئی امپلائمنٹ دینی ہے اپنی فرم کے اندر, تو ہم وہاں پہ بھی کوئی ریس کے حوالے سے, کوئی سیکس کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے, کوئی کلر کے حوالے سے ہم ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے. ہم لوگوں کو ایکول اپرچونٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گے. یعنی ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کرنا, ریس, کلر یا سیکس ڈسکریمنیشن جو ہے اس کو ذہن میں نہ لانا. جب آپ کسی کو کوئی جاب دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں, مورلی اچھا کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ہم جو ریپوٹیشن ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایتھکس ہمارے لیے ایک مینز بن جاتی ہے ٹو اچیو آر اینڈ. یعنی ایتھک ہمارے لیے ایک انسٹرومنٹ کی حیثیت رکھتی ہے, جبکہ ایک انٹرنسک ویلیو جو ہوتی ہے وہ ہمارے نزدیک بزنس کی ہوا کرتی ہے. اب اس نقطہ نظر میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ورچو اینڈ پراسپیرٹی جو ہے وہ کو انسائڈ کرتی ہے, یہ فارمولا سب جگہ پہ لاگو نہیں ہوتا, کہیں اس کا الٹ نتیجہ بھی آ جاتا ہے. مثلاً ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ہو, ایک ایسی ڈائلیمیٹک سچویشن ہو کہ جہاں پہ آپ لیس ورچوئس ہونے کی بنا پہ آپ کا جو پراسپیرٹی کا لیول ہے وہ اوپر جا سکتا ہے. اس کی ایک بہترین مثال یہ ہو سکتی ہے, مثلاً آپ اپنی فیکٹری میں کوئی نئی پروفیٹیبل ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرواتے ہیں. دیکھیں نا, ایک کمپیوٹر جو ہے وہ اگر آپ اپنی فرم کے اندر انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں تو وہ کمپیوٹر کے اوپر اگر کوئی اکاؤنٹنگ کا کام ہو رہا ہے, کوئی لیجز وغیرہ جو ٹریڈیشنلی بنائے جاتے تھے, آپ 6-7 آدمی جو ہیں وہ آپ کے نزدیک سپر فلوئس ہوں گے, آپ ان کو سیک کر سکتے ہیں. اب دیکھیں, نیو ٹیکنالوجی جب آپ انٹروڈیوس کرواتے ہیں اس سے ورچولی اس سے کیا ہوگا, یعنی آپ کا جو ورچوئس لیول ہے, آپ ٹیکنالوجی لے آئے, آپ نے بندوں کو فارغ کر دیا. جب آپ نے بندوں کو فارغ کر دیا, ان امپلائمنٹ ہے, وہ گھر چلے گئے. یعنی آپ کسی سے اس کا روزگار چھین لینا ایک ان ایتھیکل ایکٹیویٹی ہے. یعنی آپ یہ ہے کہ لیس ورچوئس ہوتے ہیں, لیکن اس نیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کا جو بزنس ہے وہ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے, اس میں انکریز آ جاتا ہے. دوسری اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ ہم جب ورچوئس ہوتے ہیں یا ہم ایتھکس کو اپناتے ہیں تو اس کے پیچھے جو موٹیو ہیں وہ ہمارا پروفٹ ہوا کرتا ہے, وہ ہمارا بزنس ہوا کرتا ہے. یعنی ہم سنسیریٹی کا ایلیمنٹ ہمارے ہاں نہیں ہے. ہم اگر ایتھکس کو اپنا رہے ہیں تو وہ سنسیریٹی سے ہم اس کو نہیں اپنا رہے. یعنی ہماری جو آنکھ ہے, جو ہماری آئے ہے, دیٹ از آن پروفٹ,
rather than on sincerity. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اگرچہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس اچھا کام کرنے کے پیچھے جو موٹیو ہیں وہ مورل موٹیو نہیں ہوا کرتے. ایک اور نقطہ نظر جو آپ کو بزنس سیٹنگ کے اندر نظر آئے گا، ہم اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کنونشنل تھیوری کے حوالے سے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ بزنس پیپل جو ہیں ان کو جو پریویلنگ سٹینڈرڈ ہوتے ہیں سوسائٹی کے، جو پریویلنگ کنونشن ہوتی ہیں، جو بھی مورالٹی ہے، جو بھی ویلیوز ہیں، کنونشنل ویلیوز جو ہیں، جو پریویلنگ کنونشنل ویلیوز ہیں، اس کے مطابق جو ہے اپنی بزنس ایکٹیویٹی کو کرنا چاہیے. یہ ایک بڑی مشہور سینگ ہے کہ when in Rome do as the Romans do. یعنی جو آپ کے ہاں رسم و رواج ہے، جس طریقے سے ایک ایکٹیویٹی چلتی آ رہی ہے، آپ بھی اسی کو اپنائیں. یعنی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی لانے کی، کنونشن کو بس فالو کرتے رہیں، کیونکہ جو ہمارے پاس ایک کنونشنل مورالٹی ہے. یعنی کنونشنل مورالٹی ایک ایسی مورالٹی ہے کہ جو کسی بھی سوسائٹی میں اکثریت جو سوسائٹی جو لوگ ہیں وہاں کے، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہوتا ہے. اب جو ایکسیپٹیڈ پریویلنگ سٹینڈرڈس ہیں، ایکسیپٹیڈ بائی پبلک، ایکسیپٹیڈ بائی سوسائٹی، جو بھی پریویلنگ سٹینڈرڈ ہیں، ہم ان سٹینڈرڈ کو اپنا لیں اور اسی کے مطابق اپنے بزنس کو چلاتے رہیں. مثلاً ہمارے سوسائٹی کے اندر یعنی وومن جو ہیں ان کے بارے میں ایک اسٹیریوٹائپ رول ہے ان کا. اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں گے تو ایڈورٹائزمنٹ کے اندر جو ایک ہاؤس ہولڈ جو ایکٹیویٹی ہے، وہ ایڈورٹائزنگ وچ از اے پارٹ آف وچ از اے سیگمنٹ آف بزنس ایکٹیویٹی، تو وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کے اندر خواتین کو یہ ایک اسٹیریوٹائپ ان کا رول ہے کہ ایک ہاؤس وائف کا رول ہے. وہ سوپ کے ساتھ کوکنگ کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ آپ کو نظر آئیں گے. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایز اے کنونشن ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے، تو جو کنونشنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے نا، آپ نے کون سا معاشرے کے، یو آر ناٹ ریفارمر، یو آر اے بزنس مین، سو یو مسٹ ڈو دا سیم وے، آپ اسی طرح سے چلتے رہیں. یہ کنونشنلزم ٹھیک ہے ایک کسی بھی سوسائٹی کے جو پریویلنگ مورل نارمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو کنفرمٹی یا ان کے ساتھ ایک کمپیٹیبلٹی بن سکتی ہے بزنس کی، لیکن یہاں پہ ایک آبجیکشن بھی کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ ہماری جو بزنس سیٹ اپ ہے اس کے اندر ایز اے کنونشن ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اس طور کے اندر ہم ظاہر ہے کہ یہ جو کنونشن جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اب دنیا کے اندر ہماری پروڈکٹ کا بائیکاٹ اس وجہ سے کیا گیا کہ چائلڈ لیبر کا ایلیمنٹ اس کے اندر انوالو ہے. اسی طرح سے جب سوسائٹی کے اندر یہ جو وومن رائٹس موومنٹ جو ہیں جب وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے ہاں یہ پھر اسٹیریوٹائپ پورٹریل آف وومن جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں رہتا، اور وہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں، اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، جس سے آپ کے بزنس کو لاس ہو سکتا ہے. سو سم ٹائم وی ہیو ٹو یہ جو کنونشن ہے ہمارے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوا کرتی. ایک اور اہم ویو جو آپ کو نظر آئے گا بزنس سیٹنگ کے اندر، یہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں اپنی جو بزنس ایکٹیویٹی ہے اس کو اس طریقے سے پرفارم کرنا چاہیے، وہ ہے یونیورسل مورالٹی. یعنی یونیورسل مورالٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک اور نام بھی ہے جس کو کہتے ہیں نو ڈفرینس تھیوری. اٹ مینس دیٹ کہ ہماری جو پرائیویٹ لائف ہے اور ہماری جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارا جو ایک سوسائٹی کے اندر ایک محلے گلی کے اندر رہنا جو ہے، اور پھر جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں یا بازار میں جاتے ہیں تو ہمیں ان دونوں جو ایریاز ہیں، یعنی اگر ہم سوسائٹی کے اندر ہیں یا ہم بزنس ایکٹیویٹی کے اندر ہیں، ہمیں ایک ہی طرح کے مورل جو پرنسپلس ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. یعنی وی شوڈ مینٹین دا سیم اسٹینڈرڈ آف ایتھیکل بیہیویئر. سو
اس میں یہ ہے کہ جب یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارا ایک ہی طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے، سو وی شوڈ ناٹ میک اینی ڈفرینس بٹوین آر پرائیویٹ لائف اینڈ آر کمرشل لائف، جس میں ہماری بزنس ایکٹیویٹی آ جاتی ہے. اب دیکھیں نا، میں اپنی جب گلی میں ہوں، محلے کے اندر ہوں، تو میں اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کے اپنے ہمسائے کے دروازے پہ نہیں پھینکوں گا. کیوں؟ مجھے خوف ہوگا کہ میرا ہمسایہ جو ہے وہ مجھے بد اخلاق کہے گا. تو اسی طرح مجھے اسی چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب میں کسی فرم کو چلا رہا ہوں، کسی انڈسٹری کو چلا رہا ہوں، تو میں نے جو ویسٹ جو ہے وہ اس کو اسی طرح اٹھا کے کسی ندی نالے میں یا کسی ایسی جگہ کے اوپر نہیں پھینک دینا کہ جہاں پہ انسانوں کو یا جانوروں کو یا پلانٹس جو ہیں ان کے لیے وہ تکلیف کا باعث بنے. سو یہ ایک نقطہ نظر یونیورسل موریلٹی کے اندر اختیار کیا جاتا ہے کہ وی مسٹ بیہیو دا سیم وے وی بیہیو ان آر پرائیویٹ لیونگ اینڈ آر کمرشل ایکٹیویٹی. اب یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا فائن آئیڈیل ہے جس کو ہم یونیورسل موریلٹی کہتے ہیں کہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ پرائیویٹ لائف میں یا کمرشل ایکٹیویٹی میں سیم ہونی چاہیے. لیکن ہم یہاں پہ یہ محسوس کریں گے کہ جو ہماری سوشل لائف ہے، پرائیویٹ لائف ہے، گلی محلے کی جو زندگی ہے اور جو بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس میں بڑا فرق پایا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، بزنس ایکٹیویٹی کو یہ کہا جاتا ہے کہ اٹس اے وار لائک سچویشن، ایک وار زون ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے بزنس کے اندر. اور جب بزنس کے اندر کمپٹیشن ہو، وار لائک سچویشن ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. یعنی یہاں پہ پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم بزنس جیسی جنگ کی صورت میں ہوتے ہیں تو ہم انہی پرنسپلز کو فالو نہیں کر پاتے. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں فرق کرنا پڑتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وار جو ہے یا جو بزنس انوائرمنٹ جو ہوتے ہیں، یہ ہماری پرسنل لائف سے، ہماری پرائیویٹ لائف سے یہ ڈفرینٹ ہوا کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایسی سچویشن میں ہمارا جو ایک طرح کا اوورٹ بیہیویئر ہوتا ہے وہ چینجڈ ہوا کرتا ہے. لیکن اس کو یہ ریزن نہیں، یہ جو ہمارے رویوں کے اندر، ہمارے بیہیویئر کے اندر جو تھوڑی سی ٹرانزیشن ہوتی ہے، اس کو ایک بنیاد نہیں بنا لینی چاہیے کہ ہمیں اپنی پرائیویٹ لائف کے اندر اور ہمیں اپنی جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر ڈفرینٹ مورل پرنسپلس کو فالو کرنا چاہیے. دس از ناٹ اے گڈ ریزن. اب یہ جو نقطہ نظر اختیار کیا ہے، یہ خاص طور پہ جو ڈی آنٹولوجیکل سسٹم ہمیں کانت نے دیا تھا، جس کے نزدیک اس کا یہ خیال تھا کہ یونیورسل مورل پرنسپل جو ہوتے ہیں وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے اس نوعیت کے ہیں کہ انہیں ہر سچویشن کے اندر ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. ہمیں اپنی زندگی کو مختلف کمپارٹمنٹ کے اندر، جب ہم مورلی، ہم ایک مورل یونٹ ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو مورل کمپارٹمنٹ اس کے اندر نہیں بنانا چاہیے کہ یہاں پہ تو میں ان مورل پرنسپلس کو فالو کروں گا کیونکہ میں ایک سوسائٹی میں رہ رہا ہوں، محلے میں رہ رہا ہوں، لیکن انہی مورل پرنسپل کو میں فالو نہیں کروں گا کیونکہ اب یہ بزنس سے ریلیٹڈ میری ایکٹیویٹی ہے یا مارکیٹ کے اندر آ گیا ہوں. تو زندگی کے اندر یہ جو کمپارٹمنٹلزم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. دس واز سجیسٹڈ بائی دوز پیپل ہو believes that we must follow universal moral principle in business activity. اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹائم. تب تک کے لیے خدا حافظ.